السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے غزوہ ہند کی بشارت کی گھڑی آن پہنچی۔ اس وقت جو ٹینشن ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، ہم اس کو ایک ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، قرآنک جنکشنز میں دیکھیں گے، احادیث میں دیکھیں گے، اور بیس لائن جو ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے ریفرنس کے طور پہ، کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ پوری قوم سن لے ہمارے لیے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے تمہیں کوئی بات پسند آئے، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی سورہ نساء کی ورس نمبر 75 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، جو کشمیر میں مسلمان پس رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان پہ قرآن مجید کی آواز پوری قوم سن لے، اور ہندوستان کے ایوان سن لے، نئی دلی کے اندر، بمبئی کے اندر، جھارکھنڈ کے اندر، لوک سبھا میں، ہر ایوان میں اس آیت کی گونج جانی چاہیے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا۔ یہ قرآن کا وہ پیرامیٹر ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، ان لوگوں کی مدد کے لیے جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، بولا اس بستی کے ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آج کشمیر کی بستی کے اندر ہر گھر لہو کا چہرہ بیان کر رہا ہے، آج کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں، آج ہندوستان کے اندر مساجد میں گاربیج پھینکا جا رہا ہے، گائے پہ ذبیحے پہ پابندی ہوتی ہے، وہاں مسلمان کو اذان کہنے کے لیے کئی گنا جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ بوسٹ کرنی۔ آج ہندوستان کے در و دیوار کے اندر کلمہ طیبہ پڑھنا جرم بن چکا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمان اپنی عزت، آبرو اور ریچولز کے مطابق، اپنی جو مذہبی آزادی ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو بچر آف گجرات کا ٹائٹل پانے والا نریندر مودی ان کا پردھان منتری ہے، لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر بالی ووڈ جیسا سین ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، بھڑکے مارتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی پاکستان ہمہ وقت تیار ہے، چونکہ یہ جنگ غزوہ ہند، اس کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ جنگ ہمارے لیے جنگ نہیں، یہ جہاد ہے۔ پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں جو حدیث آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ لایا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ امام نسائی نے اس کو اپنی السنن مجتبیٰ کے اندر اور السنن کبریٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها ونفسي ومالی فإن اقتلوا كنت من افضل الشہداء وإن ارجعوا فإن ابو ہریرہ محرر۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں مجھے اس میں شرکت کا موقع ملے تو اپنی مال جان سب کچھ وقف کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو افضل شہداء میں سے، بچ گیا تو آزاد ہوں گا۔ تو گویا حضور کے صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غزوہ ہند میں شہید ہونے والا افضل شہداء میں شمار ہے۔ افواج پاکستان کے جو سولجرز اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث ہے بشارت کے طور پر، جو یہ غزوہ لڑتے ہوئے جو روحانی توجہات مصطفیٰ کی ہیں، یہ مولا علی کی روحانی توجہات کے سائے میں ہے، اسے گنبد خضرا سے نور کی فضائیں آتی ہیں۔ لہذا ہندوستان سوچ لے، یہ جنگ ہمارے لیے جنگ نہیں، یہ ہماری روحانی کمٹمنٹ ہے، یہ اسپریچول ایسنس ہے۔ ہمارے لیے تو جہاد حیات جاویدہ ہے۔ ہمارا شہید یہاں پر شہادت کا جام نوش کرتا ہے تو خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ہندوستانیاں سوچ لینا، اگر 25 کروڑ اس میں شہید ہو بھی گئے تو 56 اسلامی ممالک اور بھی ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا۔
پوری دنیا مسلمانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ جہاد غزوہ ہند ہوا تو پھر نہ مندر میں گھنٹا بجے گا، گنگا اور جمنا کی موجیں سرخی بھول جائیں گی، پھر یہ دیکھنا دنیا میں کوئی بھی شخص تمہاری چتا جلانے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ ہندوستان میں 1 ارب جو ہندوتوا فلسفی اور RSS والے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جب وہ ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جبکہ پاکستان میں 25 کروڑ شہید بھی ہو گئے سر بکف ہو کے، تو یاد رکھنا باقی دنیا کے اندر 56 ممالک اور بھی ہیں جہاں اسلام کا نام۔ انہی ایشوز کو لے کے کہ بھارت کس طرف جا رہا ہے، کون سی کھیل رہا ہے، سنتاس معاہدہ، وہ پانی بند کر رہا ہے، یاد رکھیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم سانس بند کر کے رکھ دیں گے۔ کیوں پانی بند کیا، کیوں سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں سوچ رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن کی حقیقت کیا ہے، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے سیکرٹری جنرل ایڈوکیٹ پرویز شاہ صاحب کو طلب کیا۔ شاہ صاحب آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ فاروق بشیر، چیئرمین پاکستان تحریک ترقی و کمال۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت لیڈر عبدالحمید لون صاحب۔ لون صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ایڈوکیٹ پرویز شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ کل کی میں رپورٹس کل تک دیکھ رہا تھا، ایمنسٹی کی، ہیومن رائٹس کمیشن کی، کشمیر کے اندر اجتماعی قبروں کے انبار لگے ہیں، اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان خفت چھپانے کے لیے 8 لاکھ فوج وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اتنی ٹائٹ 3 لیئر سیکیورٹیز کے باوجود۔ وہ کہتے ہیں پہلگام ہو گیا، تو یہ ان کی کرمنل نیگلیجنس ہے یا خود انہوں نے کروایا ہے؟ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں تو ایسا نہیں ہوتا، کہیں وہ الزام لگا کر سارا ملبہ پاکستان کی طرف تو نہیں جانے والا، جبکہ دنیا نے مسترد کر دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی طرف سے سنو ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس چونکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ترجمان ہے، نمائندہ تنظیم ہے، گو کہ ہندوستان کا جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس کی آواز بالکل بند کی ہے، اور ہم یہ موقع غنیمت سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے دوست، آپ جیسے چینلز ہماری آواز بنے ہوئے ہیں اور ہم دنیا تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور اصل بات کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک سر یہ بات ہے پہلگام واقعے کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں تقریباً 26 لوگ مارے گئے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی خون خرابے پہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم بے گناہ انسانوں کا خون بہائیں۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں کہ ہندوستان عادی بن گیا ہے یہ فالس فلیگ آپریشنز کا، کیونکہ جب بھی اسے کسی مدعے سے توجہ ہٹانی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے وارداتیں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ میں ایک آپ کو آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان میں ایک قانون جو بن رہا ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو بل آ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، جو مسلمان جس میں جو مسلمان جن کے زیر انتظام جو وہ وقف بورڈز ہیں، درگاہیں، وہاں پہ درگاہیں، قبرستان، جو آستانے ہیں یا مساجد ہیں، یہ چونکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوتی تھی اور مسلمان ان کو خود ہی چلاتے تھے، اور یہ تقریباً 10,000 ایکڑ جو 10 لاکھ کنال جو یہ زمین ہے، اس پہ 9 لاکھ سے زیادہ پراپرٹیز ہے۔ تو یہ ساری پراپرٹیز ہندوستان اس وقف امینڈمنٹ بل کے تحت اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، تاکہ ان مساجد پہ، ان مدرسوں پہ، ان خانقاہوں پہ، ان قبرستانوں پہ وہ قبضہ کریں۔ یعنی ٹیگ نام نہاد جمہوریت کا، بالکل، اور ایکشن جو ہے وہ سارے جمہوری۔ اس میں اس وقف امینڈمنٹ بل میں چونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میں ہندوؤں کی ریپرزنٹیشن ہوگی جو ان وقف بورڈز کو چلائیں گے، اور اس کے جو فنڈز ہے جو وہاں پہ ہدیہ لوگ دیتے ہیں اس کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں گے۔ اور وہاں پہ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو بھی وقف پراپرٹیز ہیں ان کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وقف ہے اور یہ پراپرٹیاں آئی کہاں سے۔ یہ وقف جو ہمارے ہیں یہ ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، اور یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی کس نے ڈونیٹ کی تھی، یہ کہاں سے آئی تھی جہاں پہ مساجد ہے۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ جب ان کا سٹیٹس وہ چیک کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سب پراپرٹیز کو ڈسپیوٹیڈ بنائیں گے، جیسے انہوں نے بابری مسجد کو بنایا۔ اس طرح ان مساجد پہ قبضہ کرنا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی مسلمانوں کی طرف سے۔ اب اس ساری سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا کہ دنیا کی توجہ سے ہٹ جائے،
انہوں نے جب یہ پہلگام والا حرکت جو کی تو اس کے بعد آپ ہندوستان کے جو میڈیا ہے اس میں دیکھیں وہ جنگوئزم اور وار ہسٹیریا جو انہوں نے کریٹ کیا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ مارے گئے، انہوں نے یہ کہا کلمہ پڑھا کے مارے گئے. مسلمان کو پوچھا گیا کہ آپ کس مذہب سے، گویا کہ ایسی حقیقت ہے ہی نہیں. آپ جتنی ویڈیوز اور جتنی فوٹیجز وہاں سے آ رہی ہے گویا کہ فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر، لیکن ایک ڈسٹنس سے ہوئی ہے، کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا. میں اسی کو لے کے جنرل صاحب کی طرف جاتا ہوں. جنرل صاحب یہ بتائیں، جیسے ایڈوکیٹ صاحب بتائیں، اسلام میں تو کسی بھی رنگ و نسل، مذہب، کسی کے ماننے والے سویلین کا قتل حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اصول جو مرتب کیے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں کا قتل دوران جنگ بھی منع فرمایا. انفراسٹرکچر اسلام کی، مسلمانوں کی تو یہ تعلیمات ہیں. تو یہ فالس فلیگ ہمیں پھر انڈیا کو بھارت یا ہندوستان کی جگہ فالس فلیگ کا نام دے دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو ایک ان کی ہسٹری چلی آ رہی ہے نا کہ جب کبھی ان کے انتخابات قریب آتے ہیں، جب جس طرح بھی ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا کہ وہ وقف والا قانون ہے اس کے خلاف ڈسٹربنسیں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کر دیتے ہیں ریگارڈلیس کہ ان کو اپنے ہی بندے مارنے پڑتے ہیں. پلوامہ ایک اس کی مثال تھی. ابھی یہ دوسرا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے پہلگام میں، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ انسیڈنٹ ہونے کے 15 منٹ کے بعد انہوں نے اس کا کنیکشن پاکستان کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا. اگر آپ کے اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس آپریشن کا پہلے پتہ تھا، کچھ انفارمیشن ہوگی نا. اگر پاکستان خدا نخواستہ انوالو ہے تو ان کو انہوں نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ تو یہ ایک پری کنسیوڈ آئیڈیا تھا، پری کنسیوڈ پلان تھا جس کے تحت انہوں نے یہ کیا. اور جیسے بھی ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک ہندوازم کی جو ویو ہے نا، ہندوتوا فلسفی، وہ اس کو وہ ایسے لگتا ہے کہ ایز اف دے وانٹ ٹو اوینج ہسٹری آف سے 2000 ایئرس، کہ مسلمان جو ادھر ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ادھر لاز بن رہے ہیں اور جتنی بھی ہو رہی ہے ادھر، وہ سب کی سب مسلم اسپیسیفک ہے. تو یہ ایک پری پلانڈ آپریشن تھا اور اس کے اوپر ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دو قومی نظریے کو مزید تقویت ملی، بہت تقویت ہے. وہ تو اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے کریشن کے ساتھ دو قومی نظریہ ختم ہو گئے، لیکن آفٹر اباؤٹ 50 ایئرس ہمارے بنگالی بھائیوں کو بھی دوبارہ یہ خیال آیا کہ نہیں، ہم ہندو ڈومینیشن میں نہیں رہ سکتے، بلکہ گنگا اور جمنا کی نظر ہوتا ہوا ہندوستان کا نظریہ ڈوبتا ہوا. ہم ایک علیحدہ قوم ہے اور وہ پھر دوبارہ پاکستان کے پاس آئے اور انشاءاللہ ہمارے ان کے ساتھ دن بدن تعلقات جو ہے گریٹر پاکستان انشاءاللہ بننے جا رہا ہے. اور جتنا بھی وہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے اسلام کو، مسلمانوں کو، اتنی ان کی اپنی ڈس انٹیگریشن. گریٹر اسرائیل اگر شروعات ہیں تو اس کے توڑ کے لیے انشاءاللہ گریٹر پاکستان بھی بنے گا انشاءاللہ. عبدالحمید لون صاحب یہ بتائیے اس وقت کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس ساری ہندوستان کی جارحانہ اقدامات کے بعد، جو کل دریائے جہلم میں انہوں نے پانی بھی چھوڑا، ہندوستان سٹھیا سا گیا ہے. ان کا میڈیا ایک جنگی جنون، آگ اور خون، دلائل ہے نہیں، منہ سے جھاگ ٹپک رہی ہے. یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر کی صورتحال تو انتہائی گمبھیر ہے اور پچھلے 35 سال سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں. گمنام قبروں کی آپ نے بات کی ہے، جو جبری گمشدگیاں ہیں. اسی طرح سے خواتین کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں ہوئی ہیں اور جیلوں میں بھی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ پابند سلاسل ہے. 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے. اس وقت وہاں پر جبر جو ہے، وہاں پر شہری آزادی کو چھین لیا گیا ہے، اظہار آزادی رائے وہاں ختم ہے، وہاں فریڈم آف پریس کو ختم کر دیا گیا. وہاں ہمارے جو ریلیجس رائٹس ہیں، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ نماز یا مساجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا نہیں کرنے دی جا رہی ہے، عیدین کی نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے. اسی طرح سے وہاں پر جعلی مقابلے، اس طرح سے ماورائے عدالت قتل، خواتین کے ساتھ دست درازیاں، جہاں اتنی تعداد میں قابض فورسز ہو اور ہر گھر کے باہر اگر آپ دیکھیں فوجی نظر آئے گا اور ہر شہر قبرستانوں سے سجے ہوئے ہیں، تو وہی کشمیریوں کی جو ڈیڈیکیشن ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ لازوال ہے، جو حوصلے ہیں وہ بلند ہے. اس کے برعکس جو بھارتی فوج ہے وہ آئے روز خودکشیاں کرتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے. لیکن کشمیری چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا جیل سے باہر، ان کے حوصلے بلند ہے
اور جہاں یہ حق پہ مبنی تحریک ہے، ہندوستان اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی اہمیت کو جو بین الاقوامی سطح پہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے. تو وہیں ہندوستان وہاں پر اس طرح کے ڈرامے بھی رچاتا ہے. جہاں پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن رچایا گیا، ہندوستان سیاسی فائدے کے لیے یہ کر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں جہاں آپ نے بات کی کہ وہاں انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے آپ کا نام کیا ہے، اس میں 15 لوگ مسلمان ہیں. یہ ایک پری پلان تھا، یہ ایک ڈرامہ تھا تاکہ دنیا کو پاکستان کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے ایک ایسا منفی میسج دیا جائے اور اس کے ساتھ پاکستان پہ دباؤ لایا جائے اور خود الیکشن میں جو ہے نا ون کیا جائے. چونکہ مودی کا جو روز اول سے ہی طور طریقہ رہا ہے وہ اقدار رہا ہے. اس نے جو پلوامہ کا جو سانحہ ہوا تو اس میں آپ ستیہ پال کا وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس نے اعتراف کیا، بھارتی اس بیانیے کو بے نقاب کیا. اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں چھٹی سنگھ پورہ کا تھا. تو لہٰذا ہندوستان کا جو شاطرانہ جو کھیل ہے آج یہ چوراہے پہ دم توڑ چکا ہے اور ہندوستان کی اب کوئی نہیں سنتا ہے. اور وہیں پاکستان کے نوجوان نے بھی اس کا بھرپور کاؤنٹر کیا. پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بھی کام کرتا رہا، پاکستان کا نوجوان سوشل میڈیا پہ کام کرتا رہا اور ہندوستان کا جو جعلی بیانیہ تھا اس کا توڑ کرتا رہا. بالکل ایسا ہی ہے، ہندوستان ایکسپوز ہو گیا. جی عبدالحمید لون صاحب، جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو بات کریں گے کہ ہندوستان اس وقت دہشت کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے. رپورٹس گواہ ہیں کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ میں خالصتان تحریک کے رہنماؤں کا قتل، پاکستان میں کشمیریوں کا قتل، کے پی کے بلوچستان میں اس کی دہشت گردی کے ثبوت ہے. تو پاکستان نے کبھی بھی اپنے الیکشن کو بھارت کے نیریٹو کے ساتھ نہیں جوڑا. لیکن افسوسناک خبر ہے بہار میں یا آسام میں جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو مودی سرکار لاشوں پہ سیاست کرتی ہے. آخر کب تک؟ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات کریں گے کہ ہندوستان دہشت گردی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جس کی مثال کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ایمنسٹی کی، ایشیا واچ کی، ہیومن رائٹس کی مختلف رپورٹس ہیں اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ سکھوں کے قتل کے اندر، مسلمانوں کے قتل کے اندر، ایون پاکستان کے اندر بھی جو کشمیری رہنما اسیسینیٹ ہوئے ان کی کلنگز میں ہندوستان شامل ہے، ملوث ہے. تو جو سب سے بڑا جمہوریت انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے وہ میرے خیال میں پہلا ٹائٹل اس کا ہے کہ وہ ایکسپورٹر ہے ایکسٹریمزم کا، ٹیررزم کا، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں. جناب شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ایکسپورٹ کرنا کوئی چیز تو ہندوستان کا تو خاصا ہے، وہ پہلے اپنے اندر ہی امپورٹ کرتے تھے. وہ گجرات کے اندر بچر آف گجرات مشہور تھے، مسلمانوں کو مارنا، گاربیج پھینکنا، گائے کے ذبیحہ پہ پابندی، ایک اذان کے لیے 22 کشمیری بھی شہید ہوئے تھے، جانوں کا نذرانہ. تو اب وہ وہاں سے نکل کے اس ٹیررزم کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. تو کیا ہندوستان کا ٹیررزم ایکسپورٹ کرنا امن عالم کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ہندوستان کی ایک عادت بن گئی ہے دے ریزنگ فنگرز ٹورڈز پاکستان. اگر ہم پچھلے سال 2 سال کے واقعات پہ نظر ڈالیں گے، دیکھیں ہمارے سامنے تو ریسنٹ واقعہ ہے جعفر ایکسپریس کا، جس میں ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے اور جس کو پاکستان کی آرمی نے بڑے ٹیکنیکلی اور بڑے خوبصورت انداز سے ٹیکل کر کے بہت ہی کم ہیومن لاس کروایا. لیکن جب اس کے تانے بانے دیکھتے ہیں تو وہ تو ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں. کینیڈا میں جو سکھ مارے گئے، جو اس کے بعد انگلینڈ میں جو سکھ مارے گئے، اس کے بعد جناب امریکہ میں جو ہوا، یا پاکستان میں جس کا تو ایڈمیشن کیا ہندوستان نے، اس نے کہا ہم چن چن کے ماریں گے اور گھر میں ماریں گے. اجیت ڈول نے بھی کہا. یہ سب انہوں نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ایڈمیشن ہے. مجھے بتائیں، آپ خود ہی منصف بھی بنتے ہیں، ایلیگیشن بھی خود لگاتے ہیں، جج بھی بنتے ہیں اور پھانسی بھی خود لگاتے ہیں. کل جو واقعہ آپ کا وہاں پہ پیش آیا، ودن 10 منٹس آپ نے FIR یہ کر دیا اس کے خلاف، یعنی کہ 1.5 گھنٹہ بقول ان کے 20 منٹ ہی چلا اور 2:30 پر آپ نے اس کو، آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے گیدر کی تھی؟ آپ پہلے سے تیار تھے. اس کے بعد آپ نے کل سے جب سے واقعہ ہوا 11 گھر گرائے آپ کے کشمیر کے. کہاں پہ؟ مقبوضہ کشمیر میں بلاسٹنگ کر کے 11 گھروں کو 11 گھر انڈیا نے کل مقبوضہ کشمیر میں گرا دیے، بلاسٹ کر دیے. یہ نہیں، وہاں فیملیز، کچھ میں فیملیز تھی، جان بچانے کے لیے باہر آئے اور وہاں بھی خواتین نے سیدھے کہا ہندوستان کے ساتھ آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہو تو ہمارے گھروں کو کیوں گرا رہے ہو؟ اگر اس میں کوئی انوالو تھا، آپ کے پاس اتنی ہیوج آرمی ہے، 10 لاکھ فوجیوں کی کنسنٹریشن ہے، آپ 4 بندوں کو نہیں پکڑ سکتے ہو؟ تو کیا اس آرمی کا
اس کی آرمی میں کرپشن ہے، اس کی آرمی جو ہے کمپرومائز ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ویپن آپ بھیج رہے ہیں جناب، وہاں کے لوگوں کو پیلٹ گن یوز ہوتی ہے. پیلٹ گن نہیں، خود ان کی آرمی جو ہے ویپنز بھیج رہے ہیں لوکل فریڈم فائٹرز کو، جن پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بھارتی فوج ہتھیار بیچ بھی رہی ہے. ان میں اتنا کرپشن ہے. اس کے بعد آپ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. ہندوستان کا ایک ہی ایجنڈا اس وقت ہے، وہ پاکستان کی انڈیجنس فریڈم موومنٹ کو لنک کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے سپانسرڈ ہے. اور نمبر 2 ان کا دوسرا ایجنڈا تھا کہ یہ پاکستان کو اتنا پریشر میں لایا جائے کہ وہ کشمیر کی تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائے، اور اسی لیے فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں. لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا، ان کا جو اعلان میں آیا ہے اس میں پہلے انہوں نے کشمیر کا بعد میں بات ہوئی. آپ دیکھیں، آپ نے پاکستان کی جو لائف لائن ہے وہ ہے پانی، اس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. اسی لیے قائد نے کہا جگلر وین، جس کو ہم کہیں، آپ نے جگلر وین پہ ہاتھ ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور کشمیریوں کے لیے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جب تک آزادی. جنرل صاحب کے پاس جاتا ہوں. جنرل صاحب یہ بتائیں، پانی تو ہماری لائف لائن ہے، اس کا مطلب جو پانی بند کرے اس کا سانس بند کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کو خوف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بنیاد ہے پاکستان کی، جس پہ یہ ملک بنا ہے اور پہلا ملک ہے نظریاتی مملکت جو اسلام کے نظریے پہ قائم ہوا، تو ہندوستان کو کہیں اس بات کا خوف تو نہیں کہ یہ کلمہ پھیل جائے، دلی، جھارکھنڈ، بمبئی سے ہوتا ہوا آگے تک نہ چلا جائے، گریٹر پاکستان نہ بن جائے؟ میں اس سے پہلے جو ایڈوکیٹ صاحب بات کر رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے اوپر تھوڑا گفتگو کروں. ایک تو یہ کہ کشمیریوں کی جو امنگ ہے آزادی کے لیے، جو تحریک ہے پچھلے 76 سال سے چلی آ رہی ہے، وہ دب نہیں سکتی. وہ وقفوں کے ساتھ ابھرتی رہے گی جس وقت تک وہ آزاد نہیں ہو جاتی. بے شک اس کے لیے پاکستان کو ملوث کرنا نہ کرنا یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور پاکستان اپنی جو اصولی، اخلاقی، سفارتی حمایت ہے کشمیریوں کی، وہ کرتے رہیں گے. ہم تو کہتے ہیں یو این میں ریزولوشن ہے پینڈنگ ہے، اس پہ ہی عمل کروا دیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر اس سے آگے بھی بڑھ کے جانا پڑا تو وہ بھی کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. ان کی آزادی کے لیے جس قدر پاکستان کو کرنا پڑا پاکستان انشاءاللہ بات قرارداد مذمت سے مرمت تک جا چکی ہے. ہاں بالکل، اس سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی یہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اس کے ثبوت ہیں، یہ انڈین اسٹیٹ انشاءاللہ آہستہ آہستہ انریول ہونے جا رہی ہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے آواز ہندوستان کے اندر ہی تھی، ابھی وہ ہندوستان کینیڈا میں بھی پہنچ گئی، آواز پہنچ گئی ہے، وہ امریکہ میں بھی پہنچ گئی ہے، وہ پاکستان میں بھی آئی ہوئی ہے. تو وہ اس لیے ان کو سائلنس کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سائلنس ہو نہیں سکتی. انشاءاللہ کبھی سائلنس نہیں ہوگی. اور وہ اپنے انجام کے اوپر جب بھی کوئی بھی سرکار شدت پسندانہ پالیسیاں اپناتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس اسٹیٹ کا، اس معاشرے کا انریولنگ شروع ہو جاتی ہے. اور مودی سرکار اس ڈائریکشن میں. آپ سمجھتے ہیں سوویت کی جگہ کی طرح جب 10-12 ریاستیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس آزاد ہوئیں، تو اسی طرح بھارت میں بھی کوئی ایسا 10-12 ریاستیں انتظار میں ہیں آزادی کے؟ ان کو جو بہت بڑا خطرہ ہے تحریک آزادی کشمیر سے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو باقی جگہوں پہ جدھر تحریکیں چل رہی ہیں ان کی کمٹمنٹ ری انفورس ہوگی. اچھا کلمے پہ بتائیے جو میں نے آپ سے بات کی. دیکھیں، یہ تو ایک ان کو خطرہ ہے ہی ہے بہت بڑا. خطرہ اس لیے ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے آباء و اجداد نے یہ فیصلہ کیا یا اسیس کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم مختلف قوم ہیں. ایک بڑا فنڈامنٹل ڈیسیژن تھا یہ قائد اعظم کا اور جو ہمارے آباء تھے کہ یہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم ایک ڈفرینٹ قوم ہیں. اور وہ ڈفرینٹ قوم کی بنیاد کیا ہے؟ اس ڈفرینٹ قوم کی بنیاد کلمہ ہی ہے. اسی کلمے کی بنیاد کے اوپر 1000 میل دور بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان میں آ گیا. ہمارے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ بہتر ہونے شروع ہو گئے. تو انڈین کو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کہ اگر یہ آواز اٹھتی گئی تو یہ ان کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. یہ انڈین کے لیے بالکل تھریٹ ہے کہ یہ آواز ایکسپینڈ ہو گئی، کلمے کی بنیاد پہ جو ملک بنا ہے وہ آگے کے ہی ہندوستان کے بارڈرز تک ہے اور انشاءاللہ جائے گی. بریک کے بعد آئیں گے تو عبدالحمید لون صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر اس جنگ کا اختتام کیا ہوگا. ہمارے نزدیک تو یہ غزوہ ہے، ہم غزوہ ہند کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں اور وہ پریڈکشن انشاءاللہ پوری ہوگی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبدالحمید لون صاحب یہ بتائیں کہ بھارت سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے انسانی حقوق کی، اور ان کا میڈیا جس طرح سے بیشنگ کرتا ہے ہسٹیریا کریٹ کیا ہے، آخر بھارت چاہتا کیا ہے؟ اپنے ریاستوں کے الیکشن کو لاشوں پہ کیوں کھیل رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہے اور وہاں پر انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری ہیں، اور جہاں بھارتی فورسز نہتے لوگوں پہ جدید ہتھیاروں کے دہانے کھول کے انہیں قتل کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیریوں کا۔ بلکہ جینوسائیڈ واچ کے فاؤنڈر چیئرمین سٹیٹن گریگری نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جینوسائیڈ کی طرف ہندوستان بڑھ رہا ہے۔ تو وہیں بھارتی فورسز کو وہاں لامحدود اختیارات حاصل ہیں، جہاں وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، ریپ کر سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں، ہماری پراپرٹی کو ختم کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ وہ جواب دہ نہیں ہے، ان کو استثناء حاصل ہے۔ دیکھیں وہ وہاں پر وار کرائمز میں ملوث ہیں، اور جہاں ان کے فورسز اہلکار، ان کے افسران جہاں پر جنگی جرائم میں ملوث ہے، تو وہیں یہ بین الاقوامی برادری کے لیے کوسچن مارک ہے کہ کشمیر میں بھی لوگوں کے حقوق ہیں، وہاں ان کے بھی رائٹس ہیں، مگر دنیا خاموش ہے۔ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، جہاں یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کمیشن اپنی رپورٹس جاری کرتا ہے، یا ایمنسٹی انٹرنیشنل یا دوسرے جو حقوق البشر کی تنظیمیں ہیں، تم ہندوستان کو روکنے کے لیے، ان کو روکنے میں کوئی بھی دنیا کی طاقت آج تک سامنے نہیں آئی ہے، اس پہ کوئی عملی کردار نہیں ہوا کہ لوگوں کو انصاف دیا جائے، بھارتی فورسز کو جواب دہ ٹھہرایا جائے، یا جو جموں کشمیر کے عوام کا پیدائشی حق ہے، حق خود ارادت، جہاں پر اقوام متحدہ کے اندر قراردادیں بھی درج ہیں، موجود ہے یہ سلسلہ، مگر دنیا خاموش رہی، اور جہاں ہمیں RSS کے رحم کرم پہ چھوڑا گیا ہے۔ تو وہی ہندوستان کی فورسز جو ہے وہ جس طرح سے حقوق وہاں روند رہی ہے، جس طرح سے وہ پامالیاں کر رہی ہے، یہ شرمناک عمل ہے، اور اس سنگینی کو دنیا جو ہے وہ سمجھ لے اور ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرائے، انہیں سزائیں دے ہیگ کے ٹریبونل کے اندر، ICJ کے اندر۔ کشمیریوں کی یہی آواز ہے، اور آج بھی جہاں ہم ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ہم پہ بڑے جو ہے نا وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ کے اندر یہ موجود مسئلہ ہے، ہم ان کو پکار رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ عالمی طاقتیں، طاغوتی قوتیں سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اخلاقیات کو یہ بھول گئے ہیں، یہ اب مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، ہندوستان کو یہ زیادہ ٹریڈ اور بزنس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، انصاف کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اگر امن چاہتے ہیں، وہاں پر ہندوستان اور پاکستان جو دونوں ایٹمی ممالک ہیں، خدا نخواستہ اگر یہاں جنگ چھڑ گئی تو پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ۔ تو اس قضیے کو حل کیا جائے، اس کی طرف توجہ دی جائے، اور لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ تو لہٰذا ہماری یہی دنیا سے اپیل ہے، اور یونائٹڈ نیشنز سے جو غفلت کی نیند سویا ہے، جو خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ بہرحال ہم اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں؟ جی عبدالحمید لون صاحب آتا ہوں آپ کی طرف۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، عبدالحمید لون صاحب کہتے ہیں کہ دنیا خاموش تماشائی ہے، بھارت ایک وحشت ناک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ اب ایتھکس آف وار پروٹوکول سے بات آگے نہیں چلی گئی، اور وہ دنیا حل کرے گی جو قضیہ خود چھوڑ کے یہاں گئی ہے، تاج برطانیہ چھوڑ کے گیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سولوشن؟ میرے خیال میں کچھ اور نظر آتا ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے میرے خیال میں نہیں مانتے۔ دیکھیں سر، کشمیریوں نے ہر آپشن جو ہے استعمال کیا ہے۔ ہم نے ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی شروع کی، جب ہم 89 سے پہلے کی بات ہم کرتے ہیں، پیسفلی ہم نے بات کی، ہم الیکشن بھی ہم نے لڑا، اس کے بعد ہم نے عسکریت بھی شروع کی۔ ہمارا یہی موقف ہمیشہ رہا ہے کہ عسکر جو ہماری ہے، دس از اے مینز ٹو این اینڈ، یہ اینڈ نہیں ہے۔ چونکہ اس کے بعد ہم نے فار دا ٹائم بینگ اس کو پیسیفائی بھی کیا، خاموش بھی کیا، اور ہم نے دنیا کو ایک موقع دیا کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔ بڑی امپورٹنٹ بات۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر دنیا اس کی طرف نہیں جا رہی ہے تو آپ دیکھیں، آپ نے کشمیری نوجوان سے اس کی آواز بھی چھین لی ہے،
اس کے حقوق بھی چھین لیے ہیں، اس کی تعلیم بھی چھین لی، اس کا قلم بھی چھین لیا. تو ایک فطری بات ہے کشمیر کا نوجوان جو ہے یہ ریڈیکلائزیشن کی طرف جائے گا، تو پھر لاٹھی لینی تو پڑے گی. ریڈیکلائزیشن کی طرف جائے گا. جو ہم دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر جو اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان اس تحریک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کہ ہندوستان کہتا ہے میں 8,000 کروڑ کا پیکیج دے دوں گا، میں نوکریاں دوں گا، میں یہاں پہ ٹورزم لاؤں گا، لیکن کشمیری نے ان چیزوں کے پر کبھی کمپرومائز کیا ہی نہیں، اور یہ ہندوستان کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ جو ہندوستان نے ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ کشمیر میں امن ہے، کشمیر میں لوگ کام کر رہے ہیں، سیاحت وہاں پہ جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری جو عمارت اس نے کی تھی ارسپیکٹو آف دیٹ کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، اس پہ تو ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مضمرات ہے کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں. یہ واقعات اسی لیے اور اس وقت جب ہندوستان کی ریاستوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں. دیکھیں ہندوستان کی کوشش رہی، انہوں نے مودی کی سیاست جو ہے دو چیزوں پہ ان کی جو بنیاد ہے، ایک ہے اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف ان کا جو پروپیگنڈا ہے، ان کے خلاف جو ان کے اقدامات ہیں، اور دوسری ہے پاکستان سینٹرک. مودی کے منہ کو گجرات کے مسلمانوں کا خون لگا. دیکھیں پاکستان بیشنگ، پاکستان کے ساتھ دشمنی، پاکستان کو ایک دشمن کے طور پہ پیش کرنا، وہ سمجھتا ہے کہ اس الیکٹریٹ کو وہ مطمئن اسی طرح کر سکتا ہے، اس نے ایک دشمن کریٹ کرنا ہے. ورنہ مجھے بتائیں پاکستان نے کئی دفعہ ہندوستان کو کہا ہے آؤ با مقصد مذاکرات کے ذریعے بیٹھتے ہیں، اس مسئلے کا حل کرتے ہیں. فرض کریں کل خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے، الٹیمیٹلی دونوں ملکوں تو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا ہے نا. ٹیبل پہ میں اسی پہ آتا ہوں. جنرل صاحب آپ بتائیں میسج کیا ہے اس وقت پاکستانی قوم؟ مجھے لگا ہندوستان کا ایک اسپیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب ان کے اندر ذات پات کی تقسیم ہے، برہمن سے لے کے کھشتری، ویش، شودر، 45 لینگویجز، تو اکٹھے نہیں ہو پاتے. تو میرے خیال میں اکٹھے کرنے کے لیے پاکستان کا کارڈ وہ کھیلتے ہیں. آپ کو کیا خیال ہے؟ لیکن ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہماری قوم ہر وقت یونائٹڈ رہتی ہے، چونکہ وہاں ذات پات ہے، یہاں کلمے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کارڈ کھیلتے ہیں، یہ ایک کارڈ ایسا ہے کہ جو زیادہ دیر چل نہیں سکتا. ابھی اگر کچھ ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو کتنی دیر تک وہ پاکستان کو اینیمی شو کر کے تو اکٹھے ہوں گے؟ اس کارڈ کا نمبر ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ زیادہ چل نہیں سکتا. اور میں پہلے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر کر چکوں گا کہ جس جگہ پہ خاص طور پہ شدت پسند آئیڈیالوجی آ جائے اس جگہ کے اوپر فشر زیادہ ہو جاتے ہیں، اس جگہ کے اوپر ٹوٹنے کے خدشات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ انڈیا خود بخود اپنے لیے مسائل کریٹ کر رہا ہے. اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم متحد ہے، اور جب بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ پاکستان کے طرف وہ دھمکی دیتا ہے کچھ ہے تو قوم اور متحد ہو جاتی ہے. اور انڈیا کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے اپنے مقاصد حل نہیں کر سکتا. یہ بھی جنگ اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو انڈیا کو پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ نقصان ہوگا. عبدالحمید لون صاحب یہ بتائیں میسج کیا ہے آپ کا بحیثیت حریت رہنما؟ ہندوستان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ مظلوم ہیں، آپ پہ ظلم ہوا ہے، آپ وہاں رہنے والے ہیں، آپ پکچر بتائیں، آپ کا میسج کیا ہے ہندوستان کو؟ دیکھیں بھارت کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. آپ کا جو کشمیر پہ بیانیہ ہے دنیا اسے رد کر چکی ہے اور کشمیری بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپ کا 1948 کا تحریر ایگریمنٹ اقوام متحدہ میں اس وقت بھی درج ہے. آپ نے یو این کے چارٹر کی تعمیل کی بات کی ہے، سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں کی تعمیل کی بات کی ہے. اس کے بعد آپ نے وعدہ خلافی کی ہے جہاں پر آپ نے غیر قانونی اقدامات بھی کیے ہیں. تاہم اقوام متحدہ کی قرارداد 91 اور 5 آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ جموں کشمیر میں کوئی بھی آپ غیر قانونی اقدام کرے. یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور آپ نے جہاں وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان وعدوں پہ آپ عمل کریں. کشمیر کے اندر آپ ایک لا حاصل مشق کر رہے ہیں جس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ ہندوستان کے لوگوں کو بھوکا ننگا رکھ کر کشمیر پہ اتنا ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا سایہ ضائع ہو رہا ہے. کشمیر آج نہیں تو کل اس کو حل ہونا ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے تباہی و بربادی سے بچنا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول اپنائیں، آپ اس وعدے کو نبھائیں
کشمیری تو تمہارے ساتھ کبھی نہیں تھے، ہم تو ہندوستانی ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ جو جبرن ہم پہ قابض ہیں اور غیر قانونی تسلط جو قائم کیا ہے اس کو آپ ختم کریں، نہیں تو آپ خود ختم ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے آگ کشمیر میں لگائی تھی اب تمہارے ہندوستان میں لگ چکی ہے، تو لہٰذا ہندوستان کو بچائیں اور کشمیر سے نکل جائیں، یہ ہمارا واضح پیغام ہے۔ ٹھیک ہو گیا عبدالحمید لون صاحب، بہت شکریہ۔ پرویز شاہ صاحب، جنرل فاروق بشیر صاحب، ایک ہندوستان یاد رکھے اس کے سارے کارڈ ایکسپائر ہو چکے، افواج پاکستان کی شاہراہ حیات وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے، اور ہمارا عزم والآخرۃ خیر و ابقیٰ ہے۔ ہم روحانی نقطہ نگاہ سے ایک مقدس جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم نے شروعات کی تو اس کا خاتمہ پاکستانی قوم کرے گی، اس لیے کہ یہ قوم جو مصطفیٰ کی غلام بن کر، صدیق کی صداقت بن کر، عمر کی عدالت بن کر، عثمان کی سخاوت بن کر، علی کی شجاعت بن کر، حسن کی سیادت بن کر، حسین کی شہادت بن کر، وقت کی آواز بن کر، دھڑکنوں کا ساز بن کر، انقلاب کی دمک بن کر، بجلیوں کی چمک بن کر، سمندر کی روانی بن کر، موجوں کی طغیانی بن کر اس طرح نئی دلی پر ٹوٹے گی کہ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، اور یہ مودی فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کریں، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ اور مودی سرکار اور ان کے حواریوں کو یہ پیغام ہے کہ اے جبر کی اندھی دیواروں، تم روکو رستے خوشبو کے، تم موڑو دھارے جادو کے، یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی، یہ جادو پھر بھی بولے گا، یہ ایک مسافر غزوہ ہند کا، اسے باطل سے ٹکرانا ہے، اسلام ہی غالب آیا تھا، اسلام ہی غالب آنا ہے۔ اور اے جبر کی اندھی دیواروں، ہم بپھری تند ہواؤں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے، تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔